اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب عقل کی بات کر رہے ہیں نا. اس سے پہلے قلم کی بات کی تھی کہ قلم لکھنے سے عاجز ہے، اور اسی طرح زبان جو ہے وہ کہنے سے عاجز ہے. یعنی عشق کا معاملہ ایسا ہے کہ زبان بھی عاجز ہے اور قلم بھی عاجز ہے. تو زبان جو ہے وہ گونگی ہو جاتی ہے اور قلم شکستہ ہو جاتا ہے. اب عقل، اور عقل اس سے بڑی چیز ہے. قلم ہو یا زبان عقل کے تابع ہے. تو عقل کا حال بیان کر رہے ہیں عشق کے معاملے میں کہ یہ دنیا عشق کی جو ہے وہ ایسی ہے کہ یہاں عقل کا بھی دخل نہیں ہے. چنانچہ فرماتے ہیں عقل در شرح چوں خر در گل بخفت. عقل اس کی شرح میں، عشق کی شرح کرنے میں، عشق کو کھولنے میں، عشق کے اسرار کو بیان کرنے میں، عشق کے احوال کو سمجھانے میں، چوں خر جیسے ایسی ہے جیسے گدھا ہوتا در گل کیچڑ میں، بخفت پھنسا ہوا. جیسے گدھا کیچڑ میں پھنس جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، بس وہ ہاتھ پیر چلا رہا ہوتا ہے اور نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جتنا نکلنا چاہتا ہے اتنا ہی وہ اس میں پھر پھسلتا رہتا ہے اور بار بار جو ہے وہ کھڑے ہونے کی کوشش میں اس کے اندر دھستا چلا جاتا ہے. جیسے گدھا کیچڑ میں دھس گیا ہو. عقل عشق کی شرح میں اس طرح ہے. an ass in the mire، یعنی جیسے گدھا، like an ass in the mire. یہ حال ہے عقل کا. شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت. اب عشق کی شرح کون کرے جب زبان بھی عاجز آ گئی اور جب قلم بھی ٹوٹ گئے؟ تو اب اس عشق کو اور عاشقی کے راز کو کون سمجھائے گا؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت. عشق و عاشقی کی شرح عشق ہی نے بیان کی، تو عشق ہی بتائے گا. یعنی خود عشق اپنی تشریح کرے گا، اپنے حال کو خود ہی وہ واضح کرے گا. کوئی اور چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جو عشق کی دنیا میں داخل ہو سکے. بڑی زبردست بات ہے. عشق کا مقام بتا رہے ہیں، کتنا بلند مقام ہے. اس کے احوال کتنے لطیف ہیں، اس کے اسرار کتنے پوشیدہ ہیں، اور اس کا رنگ کتنا عجیب ہے کہ یہ جو ہے کسی کی گرفت بھی نہیں ہے. عقل بھی عاجز ہے. تو عقل در شرحش چوں خر در گل بخفت. ٹھیک ہے نا؟ تو ان ایکسپلینیشن آف لو، ٹھیک ہے نا، ان دا ایکسپلینیشن آف لو، ایکسپوزیشن آف لو، دا انٹیلیکٹ از لائک اے ڈنکی an ass in the mire. جیسے کوئی گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا. اور شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت. it was the love. یہ عشق ہی ہے بس. that uttered the explanation of love and being in love. یعنی عشق اور عاشقی
ان دونوں کی شرح جو ہے وہ عشق سے ہی ہوگی. تو جناب یہ نقطہ ہے یہاں پر کہ جب آدمی عشق کی باتوں کو سمجھنا چاہتا ہے تو عقل سے تو کام نہیں لے سکتا. اب اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ خود عشق کے اندر ہے. اگر وہ خود عاشق ہے اور عشق کے اندر داخل ہے تو اس کے اوپر گویا کہ پھر وجدانی کیفیت طاری ہوگی. پھر ایک چیز اس کے اوپر طاری ہوگی، وہ ہے وجدان. یعنی یہ ایک انسائیڈ ڈور ہے نا، یہ کھلے گا انسائیڈ ڈور، جو آپ کی اس کانشیس ریزننگ سے اوپر ہے. کانشیس ریزننگ جو ہے نا، اس سے اوپر کی بات ہے ابھی. یعنی کانشیس ریزننگ عقل اور حواس کے ساتھ جو علم آدمی کو حاصل ہوتا ہے، تو اس کا تو کام نہیں ہے کہ وہ عشق کے معاملات کو سمجھ سکے اور اس کو سلجھا سکے. اب اس سے اوپر ہی جو ہے وہ جب عشق ہوگا خود، تو پھر آئے گا وجدان. وجدان کیا چیز ہے؟ وجدان یہ مطلب ایک ایسا ذریعہ علم ہے کہ جو پھر انسان کے اندر کی جو ہے نا کیفیات، عشق و محبت کی کیفیات، عشق و محبت کی جو فورس ہے اور جو اس کی انرجی ہے، اس انرجی کے ذریعے سے وہ پھر کھلتا ہے اور اس سے انسان پھر ان اسرار سے واقف ہوتا ہے. دیکھیے عقل جو ہے اس کا بھی دائرہ محدود ہے، اور عقل سے پہلے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حواس ہے. انسان کا سب سے پہلے واسطہ اس کے حواس سے پڑتا ہے، جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں، سینسیشن جو ہیں انسان کے. تو حواس جو ہیں وہ پھر اور محدود ہیں عقل کے مقابلے میں. اب جیسے آنکھ ہے، اس کا دیکھنے کا کی ایک لمٹ ہے، کان ہے، سمع ہے، اس کے سننے کی ایک لمٹ ہے. اسی طرح اور حواس ہیں، چھونا ہے، چکھنا ہے، سونگھنا ہے، یہ سارے. تو ان سب کی ایک لمٹ ہے. جانوروں کے اندر یہ حواس ہوتے ہیں اور انسان میں بھی. جانوروں کے حواس ذرا محدود ہوتے ہیں، بعض زیادہ متحرک ہوتے ہیں، بعض بالکل نہیں ہوتے. انسان کے جو ہیں 5 حواس ہیں، یہ حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، اور یہ پانچوں جو ہیں وہ متحرک ہوتے ہیں. اگر اپنی پوری صحت کے ساتھ کام کر رہے ہوں اور اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، کوئی اس کے اندر بیماری نہ ہو اور کمزوری نہ ہو، تو پھر وہ ایک نارمل جو نیچرل اس کی حالت ہے اس میں کام کرتے رہتے ہیں. مگر حواس جہاں منتہی ہوتے ہیں، حواس کے منتہا سے پھر شروع ہوتی ہے عقل. یہ یاد رکھیں، عقل اس سے آگے کی چیز ہے. تو یہ حواس کا منتہا جب ہو جاتا ہے تو وہاں سے پھر عقل کام کرنا شروع کرتی ہے. اس لیے عقل کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں وہ نور فی بدن الآدمی. عقل ایک نور ہے جو آدمی کے بدن کے اندر ہے. اس کو نور سے تعبیر کیا ہے. نور سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ نور کی تعریف یہ ہے کہ جو خود روشن ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے کو ظاہر کر دیتا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی ہو رہا ہے، جہاں بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے وہ ایک نور بن جاتا ہے. تو ہوا نور فی بدن الآدمی، وہ ایک نور ہے آدمی کے بدن میں. یضیء بہ طریقا یبتدأ بہ من حیث ینتہی الیہ درک الحواس. کہ یہ جو نور ہے نا، یہ پھر آدمی کے اندر ایک طریق کو روشن کر دیتا ہے، ایک راستے کو روشن کرتا ہے. اور وہ راستہ یبتدأ بہ، وہ راستہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس راستے کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے، من حیث ینتہی الیہ درک الحواس سے، جہاں حواس کا ادراک منتہی ہوتا ہے وہاں سے وہ راستہ شروع ہوتا ہے جو اس نور سے، عقل کے نور سے پیدا ہوا ہے یا کہیے کھلا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جب وہاں سے کھلا ہے تو اب وہ حواس سے آگے لے جائے گا، اور جو چیز حواس کی گرفت میں اور اس کی گرپ میں نہیں آ سکتی وہ پھر عقل آپ کو وہاں تک پہنچائے گی اور اس کو آپ کے سامنے لا کے رکھے گی. اس لیے یہ بات کی جاتی ہے کہ بدایت العقول نہایت الحواس محسوسات ہے. بدایت العقول
نہایت المحسوسات، یعنی محسوسات کی جو نہایت ہے وہ عقل کی بدایت ہے. یہ بالکل ایک جامع بات ہے نا، دونوں کی حقیقت سامنے آ گئی کہ حواس محسوسات جو ہیں جہاں منتہی ہیں، جہاں پر ان کی انتہا ہو گئی، اور تو اس کے بعد پھر بدایت عقل یعنی عقل کی ابتدا، تو ریزننگ وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب یہاں سے جو ہے کانشیس ریزننگ یہ بنتی ہے، اور یہ کانشیس ریزننگ جو ہے پھر کہاں تک جاتی ہے، یعنی عقل پھر آگے بڑھ کے معقول در معقول کا بھی سفر کراتی ہے. ایک تو یہ کہ حواس کی دنیا میں سے اٹھتی ہے، پھر اس کے بعد معقول در معقول. میں اس کی مثال دوں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی آنکھ یہ ایک حادثہ ہے. اس آنکھ سے آپ ایک چیز دیکھتے ہیں، کوئی بھی مثال کے طور پہ کوئی بلڈنگ دیکھتے ہیں، تو آپ نے جو بلڈنگ دیکھی ہے یہ آپ کی آنکھ کا منتہا ہے. لیکن اب اس سے آگے اس بلڈنگ کے اندر اور کیا کچھ ہے، وہ بلڈنگ کس چیز کی بلڈنگ ہے، کاہے کی بلڈنگ ہے، بنانے والے نے بنائی ہے، کس مقصد سے بنائی ہے، اس کے پیچھے آرکیٹیکٹ کون ہے، یہ آرکیٹیکچر کیا ہے، اور اس میں فن کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ دکھائے گی. اور یہ چیز ایک جانور بھی دیکھ رہا ہے. لیکن اب اس سے آگے آپ اس بلڈنگ کے بارے میں جو کچھ بھی سمجھیں گے، یہاں تک کہ اس بلڈنگ کو بنانے والے تک آپ پہنچ جائیں گے، معمار تک پہنچ جائیں گے، انجینئر تک پہنچ جائیں گے، اس کے فن تک پہنچ جائیں گے، اس بلڈنگ کے مقاصد تک پہنچ جائیں گے، اس کے فوائد و نقصانات وغیرہ یہ سب آپ جان لیں گے، اس کی افادیت، یہ ساری چیزیں. یہ جو کچھ آپ جان لیں گے یہ آنکھ سے نہیں جانیں گے. یہ سب ایک ہمارا اندر جو عقل ہے نا، عقل کا نور، یہ اس سے آپ جانیں گے. تو دیکھیں آپ، یہ وہ راستہ کھل گیا نا. اب تو آنکھ نے آپ کو ایک ظاہری جو ہے منظر تک پہنچایا ہے. اس منظر کے پیچھے جو علم ہے، جس کو آپ معقول کہیے، مفہوم ہونے والا علم، معقول ہونے والا علم، تو وہ ریزننگ جو ہے وہ ساری کی ساری آپ کو عقل کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر مزید یہ ہے کہ اور معقول در معقول یہ سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. جیسے اب ریاضی کے علوم ہیں اور دیگر علوم ہیں، ان کے اندر آدمی پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن بہرحال عقل جو ہے وہ بنیادی طور پر حواس سے آزاد نہیں ہے. یہ جو حواس ہیں ہمارے، اس سے آزاد نہیں ہے. عقل کا تعلق بہرحال ہمارے حواس کے ساتھ رہے گا، چاہے وہ کتنی اونچی چھلانگ لگائے، کتنی بلند پروازی پہ پہنچ جائے، اور کتنے افق اور آفاق جو ہیں وہ علم کے گھیر لے، مگر وہ حواس سے ہی اس کی شروعات ہوئی ہے. اس کو یوں سمجھیے جیسے عقل اپنا سر چاہے آسمانوں تک بلند کر لے، لیکن اس کے پیر جو ہیں وہ سرزمین حواس میں ہی گڑے ہوں گے. اس سے بہرحال بالکل لیا وہ آزاد نہیں ہو سکتی. یہ عقل کی ایک مجبوری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب عقل پوری طرح آزاد نہیں ہو سکتی، بلکہ اس پہ تو اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا جو ارشاد ہے، جو ہم نے مکتوبات کے درس پہ سنا، ہو سکتا ہے آپ کی کسی کے ذہن میں ہو، تو وہ بڑے کام کا مطلب درس تھا. اس میں آپ نے عقل کی حقیقت پر جو روشنی ڈالی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بیان فرمائی کہ عقل کافی نہیں ہے. مثلا انہوں نے جیسے عقل کے لیے حواس کی پابندی ہے یہ بتایا، پھر عقل پہ خواہشات کا غلبہ آ جاتا ہے، پھر عقل کے اوپر تعصبات جو ہیں وہ چھا جاتے ہیں، نفسانی میلانات ہیں، رجحانات ہیں انسان کے اندر، یہ جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں نفس کے راستے سے، تو یہ ساری چیزیں بہرحال عقل پہ اثر انداز ہوتی رہتی ہیں. تو اس لیے عقل جو کچھ بھی آپ کو فراہم کرے گی، اس کی ایک 100% گارنٹی نہیں ہے. اس کی ایکوریسی، اس کی پیورٹی کی کوئی 100% گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بالکل صحیح آپ کو سمجھا رہی ہے. تو اس میں یہ سارے شائبے ہیں.
ایک تو یہ کہ حواس کی پابند ہے بنیادی طور پہ، وہ ہم نے پہلے سمجھ لیا. اس کے بعد پھر اس پہ اگر رجحانات آ جاتے ہیں، میری انا آ جاتی ہے، میرا تعصب آ جاتا ہے، میری محبت اور نفرت کا اس پہ شائبہ آ جاتا ہے، میرے نفسانی اور دیگر میلانات اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہاں سے وہ بالکل خالص ہو سکتی. اسی لیے آپ نے یہ فرمایا اس میں، اور اس پر بہت سے لوگوں نے اتفاق کیا. ہمارے جو حکماء اسلام ہیں وہ تو پوری طرح متفق ہیں. مغرب میں سے بھی بعض لوگوں نے اتفاق کیا، جیسے کانٹ نے اب آ کر کے آخری صدیوں میں، کانٹ جو آیا ہے ایمانوئل کانٹ، تو اس نے بھی بہرحال اس پر باقاعدہ کتاب لکھی، تنقید عقل محض، اس حوالے سے پوری کتاب ہے اس کی. یعنی کہ عقل جو ہے وہ 100% پیور نہیں ہے، اور اس کی معلومات 100% قابل اعتماد نہیں ہو سکتی. اس کے اندر خطا کا امکان ہے، اس کے اندر غلطی کا امکان ہے. پھر سب لوگوں کی عقلیں ایک نہیں ہوتی نا، ہر ایک کی عقل الگ الگ کام کرتی ہے، کسی کی کتنا، کسی کی کتنا ہے. تو عقل کے نظریے پر، عقل کے نظریے پر اور عقل کی معلومات پر دنیا کو ہم جمع نہیں کر سکتے. تو اس لیے اب ضروری ہے انسان کے لیے ایک ایسا مزید اور ذریعہ علم کہ جو بالکل قطعی ہو. اگرچہ اس سے اوپر وجدان کی بات ہم کریں گے، ابھی وجدان ہے لیکن وجدان بھی قطعی نہیں ہے. وجدان جو ہے گو کہ عقل سے آگے انسان کو معلومات دیتا ہے. جیسے عشق کی دنیا میں ابھی ہم جا رہے ہیں تو وہاں وجدان کا کام شروع ہو جائے گا. لیکن وجدان جو ہے وہ ایک آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ کے اپنے جذبات ہیں، آپ کا اپنا ایک روحانی اسپریچول پرسنل ایکسپیرینس ہے. تو وہ پھر کیسے مطلب یہ سب کے لیے وہ متفق علیہ ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ 100% وہ صحیح ہو. تو اس لیے وہ بھی بہرحال ظنی ہے. تو انسان کی وہ جو ضرورت ہے نا ایک قطعی اور حتمی علم کی، بالکل 100% ایکوریسی کے ساتھ، وہ ضرورت انسان کی ابھی بھی باقی رہے گی. اور وہ ضرورت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی سے پوری ہوگی. تو اسی لیے پھر وحی آئی ہے نا. تو دین کو جو ہے وہ نہ تو ہمارے حواس پہ چھوڑا گیا کہ تم اپنے حواس سے جو سمجھ لو وہی دین ہے، نہ ہماری عقلوں پہ چھوڑا گیا، اور نہ ہمارے وجدان پہ. یہ ساری چیزیں ان کی حقیقت ہے. اب وجدان کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم اس طرف نہیں جا رہے. وحی کی اہمیت وہ جب آئے گا موضوع انشاءاللہ تو وحی کی اہمیت و افادیت، اس کی قطعیت پر تفصیل سے اب گفتگو کریں گے. تو یہاں تھوڑا سا ذرا میں نے پوری وضاحت کے طور پہ یہ بات بتا دی ہے. اب ہم جا رہے ہیں وجدان. تو مطلب یہ کہ بہت سے لوگ وجدان کو بھی نہیں مانتے، عقل سے آگے نہیں جاتے وہ. لیکن بہرحال ایک بہت بڑی دنیا وہ بھی ہے مغرب اور مشرق میں کہ جو وجدان کے قائل ہے. تو وجدان کیا چیز ہے؟ وجدان جو ہے یہ ایک ایبلٹی ہے، the ability to understand something immediately. The ability to understand something immediately. کسی چیز کو فوراً سمجھ جانا without the need for conscious reasoning. یعنی بغیر کانشیس ریزننگ کے کسی چیز کو آپ ایک دم سے سمجھ جائیں، ایک دم سے اس کو جان لیں. اس کی جو صلاحیت ہے، یہ ایبلٹی جو ہے، یہ وجدان ہے. اس کو کہتے ہیں انٹیویشن. تو انٹیویشن جو ہے یہ عقل سے بھی آگے کی چیز ہے. اور یہ ہے وہ دنیا جہاں پہ صوفیہ قدم رنجا ہوئے. سمجھے؟ حواس کی دنیا میں ایک ہیومن بینگ اور اس کے ساتھ اینیمل بینگ جو ہے بس وہ داخل ہے حواس کی پہلے درجے میں. عام انسان جو ہے وہ وہاں پر ہے. اور اگر حواس کی بھی کوئی مطلب یہ کہ اس سے دنیا سے فائدہ نہ اٹھائے اور حواس سے اپنے سینسیشن سے بھی کوئی کام نہ لے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر. جی ہاں، اسی لیے دیکھیں قرآن حکیم نے
یہ جو منافقوں کے لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. یہ جو فرمایا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہ بتانے کے لیے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ وہ جو لیول ہے نا جانوروں کا، کہ جہاں وہ بھی حواس سے اپنے سمجھ لیتے ہیں، اپنے نفع نقصان کو اپنی حد تک جان لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو شعور ہے نا یہ حواس سے پیدا ہوتا ہے. تو جانور بھی اتنا شعور رکھتے ہیں، اور یہ کیسے نادان ہے کہ یہ اس شعور سے بھی گئے گزرے، اس شعور سے بھی نیچے رہ رہے ہیں. تو وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ کا دوسرا مطلب یہ ہے، قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. جیسا کہ ایک اور جگہ صاف اور صریح انداز میں فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، کفار ہو گئے اور یہ منافق ہو گئے. تو ان کے لیے یہ بات بیان کی گئی. اسی لیے تو ایک تو لیول آف بینگ ہے ہمارا، یعنی جہاں ہیں پہلے مرحلے میں سب، تو وہ لیول آف بینگ ہے، اس پہ آپ جانور بھی ہیں وہاں پہ اور انسان، وہ حواس کا لیول ہے نا، لیول آف سینسیشن ہے وہ. اس کے بعد دوسرا لیول آف ریزننگ آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیول آف ریزننگ جو ہے یہ عقل کا لیول ہے، لیول آف انٹیلیکٹ. اس میں انسان جانوروں سے اوپر ہو جاتا ہے، کیونکہ جانور جو ہے وہ عقل نہیں رکھتا، اب انسان اس سے استفادہ کر رہا ہے، لہذا یہ ہو گیا ایک دوسرا لیول. اب اس میں کوئی اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا اچھے طریقے سے تو وہ اتنا ہی نیک اور اچھا انسان کہلائے گا. مطلب اس میں پھر بڑے بڑے اہل علم بھی آ جائیں گے آگے اوپر کے درجوں میں. اور اس کے بعد جب یہ اس لیول سے آگے جاتے ہیں تو وہ ہے لیول آف انٹیویشن، یعنی یہ جو کانشیس ریزننگ ہے اس سے اوپر کا لیول، انٹیویشن کا لیول. تو اب یہ جو کانشیس ریزننگ کے اوپر کا لیول ہے یہ وجدان کا لیول ہے. اس کے اندر کون کھڑا ہے؟ یہاں گئے ہیں وہ لوگ کہ جو پھر جیسے عشق اور محبت کی دنیا میں اپنے آپ کو گم کر لیتے ہیں اور اس کیفیت سے پوری طرح وہ جیسے لبریز ہو جاتے ہیں، بلکہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور عشق کا رنگ جن پہ چڑھ گیا ہے اور جن پہ عشق غالب آ گیا، محبت غالب آ گئی ہے، اللہ کی حق کی محبت. تو اب یہ اللہ کی اور حق کی جو محبت ہے یہ انسان کو تصوف میں بڑھا دیتی ہے، آگے صوفی بنا دیتی ہے. تو یاد رکھیں کہ تصوف جو ہے نا وہ دراصل عشق بیسڈ ہے، عشق الہی جو ہے اس کی بنیاد پہ ہے. جی ہاں، تصوف کی بنیاد عشق الہی ہے، اور بغیر عشق الہی کے تصوف کا کوئی تصور نہیں ہے. اور یہ بات قرآن مجید سے اخذ کی ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان لائے وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، شدید ترین محبت کرتے ہیں. یہ عشق ہے. اور جب آپ اس حالت میں جائیں گے تو اب آپ سمجھیں گے عشق کے رازوں کو. وہی بتا رہے ہیں یہاں پر اس شعر میں کہ دیکھو یہ جو عشق کے راز ہے نا، اور عشق کے اسرار اور اس کے احوال، یہ عقل نہیں کھول سکتی تھی. تو اب ہمارے پاس وہی انٹیویشن ہے، وجدان ہے، یعنی جو عشق کی دنیا ہے اسی کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے عشق کر کے، اور عشق کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ کر کے، تو پھر ہم سمجھیں گے شرح عشق و عاشقی ہم عشق گفت. It was the love, it was the love that uttered the explanation of love. یہی بس بتا سکتا ہے، عشق ہی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی.